بھی ہے، دولت بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن دل و مطمئن نہیں، ہر وقت پریشان، ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت خیال منتشر، گھر میں کیا لڑائی جھگڑا، بازار میں کیا لڑائی جھگڑا، فساد، کسی محفل میں بیٹھا وہاں لڑ پڑا، کسی کے ساتھ لین دین کیا وہ اس میں لڑ پڑا، لڑائی جھگڑا فساد، ہر وقت پریشان. اگر انسان کی زندگی میں یہ کچھ ہے تو وہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے. اس جسم کے اندر جب تک اللہ کی محبت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس جسم کو سکون ہے. جب اللہ کی پہچان نکلے گی، اللہ کی معرفت نکل جائے گی، اللہ کی محبت نکل جائے گی، اللہ کا حکم نکل جائے گا، نبی کی سنت نکل جائے گی، تو اس جسم کو کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. بڑی بڑی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اللہ نے بڑے انداز اپنائے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کسی طریقے سے. کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ مالک نے اگر ہمارے سر میں درد کیا تو ہمیں سمجھایا ہے، اگر ہمارے جسم میں بخار آیا ہے تو ہمیں سمجھایا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں کہ انسان کو سمجھ جائے. اگر انسان کے مالی نقصان ہوا ہے تو گویا کہ اللہ نے سمجھایا ہے. اگر انسان بیمار ہوا ہے تو اللہ نے سمجھایا ہے کہ انسان کو سمجھ جا، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے. وہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں. کبھی کس طرح کی ازمائش میں ڈال کر، کبھی کس طرح کی ازمائش میں ڈال کر، صرف اس لیے کہ یہ لوگ بڑے عذاب سے بچ جائیں. یہ لوگ غور کریں کہ یار میرے اندر یہ پریشانی کیوں آئی ہے. اور جب انسان غور کرے گا، فکر کرے گا، جو پریشانی کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس تک پہنچ جائے گا اور اللہ کی معرفت مل جائے گی اور انسان اپنی پریشانی سے اللہ سے توبہ کر لے گا اور پریشانی جان چھوڑ دے گا. لیکن اگر انسان گدھوں کی طرح، ڈھیٹ انسان کی طرح لگا رہا، بوجھ اٹھاتا رہا، کبھی کس طرف کبھی کس طرف، اور اس نے یہ پہچان ہی نہ کی کہ مجھے یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی اپنے اچھے انجام کو نہیں پہنچ سکتا. مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عالم کا ایک واقعہ پڑھا. ان کو چین سے ایک بڑا مہنگا شیشہ کسی نے دیا، آئینہ، بڑا مہنگا آئینہ تھا، چین کے بادشاہ نے بھیجا تھا. جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ مالک ان کو دنیا کی سب سے زبردست چیزیں پہنچاتا ہے. اب یہ ایک دفعہ نہاد ہو کر بیٹھے تو کہنے لگے اپنے ملازم کو کہ جاؤ بیٹا جو آئینہ ہے وہ اٹھا کر لاؤ. مہنگا آئینہ تھا، ملازم اندر گیا، اٹھا کر لا رہا تھا.
اور اس کے ہاتھ سے وہ آئینہ چھوٹا زمین پر گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ملازم نے وہ آئینہ اٹھا کر پریشانی کی حالت میں مولانا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گیا۔ ہم دعوت تو بہت کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری اور ان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عملی طور پر اگر ہم ثابت کر کے دکھائیں نا پھر مزہ آتا ہے۔ جب آئینہ ان کے سامنے آیا تو ملازم نے کہا کہ حضرت وہ جو آئینہ تھا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور ٹوٹ گیا ہے اور جسم کانپ رہا ہے، پریشانی ہے۔ تو حضرت مسکرا کر کہنے لگے کہ جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ نے لے لیا، پریشانی کیا ہے؟ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ سے پیار ہو، وہ انسان بہت بڑے نقصان کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ایسا تھا وہ ہو گیا۔ اور جب انسان اللہ کا حکم سنتا ہے تو انسان پریشان نہیں ہوتا، اور جب انسان کے دل سے اللہ کی محبت نکلتی ہے، جب انسان کے دل سے اللہ کا پیار نکلتا ہے اور دنیا غالب آتی ہے، دنیا کی لذت غالب آتی ہے، دنیا کی مال و دولت غالب آتی ہے، تو اس وقت انسان پھر اس کی نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی، بلکہ انسان کہتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، کیوں ہوا، اس نے یہ کیوں کیا۔ اگر اللہ سے انسان کی محبت ہو، اللہ کی طرف پہچان ہو، وہ انسان کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہے گا، بلکہ اپنی پریشانی میں اپنے گناہ کو تلاش کرے گا کہ میرا کون سا گناہ ہے۔ انسان اپنی رات کی بے سکونی کے اندر اپنے گناہ کو تلاش کرے گا کہ مجھے جو رات کو نیند نہیں آتی، مجھ سے کیا پاپ ہوا ہے۔ انسان اگر پریشان ہے تو وہ انسان اپنی معصیت کو تلاش کرے گا کہ میں کیا کر بیٹھا کہ جو میری زندگی سے سکون نکل گیا۔ میرے بھائیو، انسان اگر بے شمار دولت رکھتا ہے، دنیا کی سرداری رکھتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں رکھتا ہے، لیکن اللہ کی محبت نہیں تو اس کے جسم میں سکون نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں، اس کے جسم میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، اور وہ دھوکے میں پڑا ہوتا ہے سکون کی تلاش کے اندر۔ ایک ایسی جگہ جاتا ہے سکون تلاش کرنے کے لیے جہاں کئی کچھ نہیں، یعنی انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے شراب کے اندر، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے جوئے کے اندر، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے رات کو ساری رات دوستوں کی محفلوں میں جا کر مجھے سکون مل جائے، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے رات کو نیند کی گولیاں کھا کر، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے ہمارا قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ کر، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے گالی گلوچ والی محفل میں بیٹھ کر، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے ناچ گانے کی محفل میں، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے زنا کے اندر، انسان اپنا سکون تلاش کرتا ہے ہمارا گرد لوگوں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ لیکن میرے دوستو، اللہ نے وہاں سکون نہیں رکھا، سکون رکھا ہے اللہ نے اپنی محبت میں، اور اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار واقعہ، ایک شخص آیا ایک اللہ والے کے پاس، کہنے لگا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دے۔ یہ اس طرح کی واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے ہیں نا کسی نے کسی اللہ کے ولی سے پوچھا سناؤ کیسی گزر رہی ہے، کہا جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اور اچھی کیا گزرنی ہے۔ یعنی ایک انسان کی تمنا جو ہے
میری سامان گندم ہو جائے اور وہ ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا گزرے گی؟ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا جناب اللہ کوئی 150-200 بوری آلو کی نکل آئے اور وہ نکل آئے، اس سے اچھی اور کیا گزرے گی؟ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری جو مکئی ہے وہ 100 من کے اوپر آ جائے اور وہ ہو جائے، اس سے اچھی اور کیا گزرے گی؟ ایک انسان چاہتا ہے کہ میری سیل زبردست ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو جائے، اس سے اچھی اور کیا گزرے گی؟ کہنے لگا کہ جو میں چاہتا ہوں اللہ وہ دے دیتا ہے، تو مجھے تو بہترین زندگی گزر گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی یہ زندگی اس طرح کی کیوں ہو رہی ہے کہ جو تو چاہتا ہے وہ اللہ تجھے دے دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے جو حکم اللہ کا تھا اس کو مان لیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو تو کہے گا وہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کی مانو پھر اللہ سے مانو۔ اگر اللہ کی ہم نے مانی نہیں اور پھر ہم کہیں کہ اللہ ہماری مانے تو یہ مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی۔ جب ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، حال چال سوال جواب ہوئے، کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال و دولت بہت زیادہ دے دے۔ یہی حرص ہے انسان کی، اسی کو پر انسان کا جسم پھر رہا ہے، یہی چاہت ہے، یہی خواہش ہے، اور کوئی آدمی بچتا نہیں ہے۔ یعنی میری پہلے دن 400 روپے تنخواہ تھی، اب ہزاروں میں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی دل میں آتا کہ تھوڑی اور ہو جائے۔ کسی انسان کی بریک نہیں ہے کہ انسان کی بریک لگ جائے نا، 1 دکان 2 دکانیں، 1 پلاٹ 2 پلاٹ، 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 4 5 6 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، آدمی کو ہاتھ میں لگا 5 لاکھ جمع کرنا ہے، چھڑا کرنا ہے، پیسہ کرنا ہے، انسان نہیں بچتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو 2 جنگل اللہ سونے کے دے دے تو وہ کہے گا تیسرا جنگل بھی سونے کا مل جائے، بے چاس والے۔ یہ من جو ہے نا، یہ من جس کو قبر کی مٹی جو ہے وہ بھرے، کہنے لگے کہ کتنا سونا چاندی چاہیے، تو اس طرح کر کے پھر یہ 3 دن کا ٹائم، 3 دن کے بعد ہم یہیں ملیں گے، تو نے ایک شخص تلاش کر کے لانا ہے جو تیری نظر میں سب سے بہترین ہو، زبردست ہو، اور تو نے وہ لے کر آنا ہے، اور مجھے کہنا ہے کہ دعا کر کے مجھے اللہ اس سے سمجھا دے، میں دعا کروں گا تو اس سے سمجھے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا، پہلے ایک کے پاس گیا، بیٹھا وہاں، دور سے بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، چمکتے نظر آتا تھا، لیکن جب 2-3 دن بیٹھا تو یار یعنی تھوڑا سا بیٹھا، کیا دسیے، پریشانیاں بڑیاں نے، ٹینشنیں بڑیاں نے، تنگیاں بڑیاں نے، کچھ نہیں لگا، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ وہاں سے دوسرے کے پاس گیا، وہ سال جڑا پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اس سے حال چال پوچھے، اس نے اپنی کہانی شروع کر دی، تیسرے کے بعد اس نے اپنی سٹوری، یہاں تک کہ کسی نے بتایا کہ ایک سنیار ہے، اس کے پاس 30-35 ملازم ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، اور ہزاروں ایکڑ اس کے پاس زمین ہے۔ تو اس کے بعد وہ اس نے جب اس کی شان و شوکت کو دیکھا نا، کہنے لگے بندہ میرے، اب میں اس کو لے کر جاؤں گا اور حضرت خضر کے پاس جا کر کہوں گا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، اس سنیار جیسا بنا دے۔ اب اس سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ مجھے آپ کی زندگی بڑی اچھی لگی، آپ کے پاس ملازم نہیں ہے، آپ کے پاس پراپتی ہے، یہاں تک کہ حد نگاہ آپ کی پراپتی ہے، جہاں تک نظر جاری آپ کی پراپتی ہے، پیسہ بھی ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ میں تمنا کر رہا ہوں اور حضرت خضر سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے تجھ جیسا بنا دے۔ اس نے جب یہ لفظ سنے، کہنے لگا خدا کا واسطہ
یہ دعا نہ کرانا کہ مجھ جیسا نہ بننا، سب سے گندا بندہ زمین میں ہوں۔ اس نے کہا یار کیوں؟ تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تیرے بے شمار مناظر میں بے شمار پراپتی ہے، پیسہ ہے، اونٹ کھڑے ہیں اور گھوڑے کھڑے ہیں تیرے پاس، تجھے کیا چاہیے؟ کون سی کمی ہے؟ کہنے لگا دوست کبھی میرے جیسا نہ بننا، دنیا میں اگر کوئی پریشان ہے سب سے زیادہ تو میں ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے جسم کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ پتی کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ مل نہیں سکتا، اور میری اتنی پراپتی ہے، میرا وارث بھی ہے، اور میں دن رات پریشان رہتا ہوں، رات کو بے سہارا رہتا ہوں، دن کو بے سہارا رہتا ہوں، اور اللہ کی قسم اس زمین میں اگر کوئی سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ میں ہوں۔ میرے ملازموں کے بے شمار بچے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس یہ ساری پراپتی جناب سے نظر آ رہی ہے، لیکن میرے پاس نوجوان بیوی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رات کو لیٹ نہیں سکتا۔ وہ آدمی 3 دن کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا لاؤ کوئی آدمی میں دعا کر دوں گا اللہ تجھے اس سے بنا دے۔ کہا میں نے 3 دن کے سفروں میں ہر طرح کا دنیا کا آدمی تلاش کیا، ہر طرح کے آدمی کے پاس گیا، لیکن مجھے کسی کے پاس کچھ بے سکونی ملی، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی کامل محبت نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، اللہ نے سکون اپنی محبت میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے دل کا اطمینان اللہ نے اپنی محبت میں رکھا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس چیز کو تلاش کرتے ہیں، اگر کریانے کی دکان پہ جا کر اگر ہم دوائی کو تلاش کریں کبھی نہیں ملے گی، اگر میڈیکل سٹور پہ جا کر ہم چینی کو تلاش کریں، گھی کو تلاش کریں، ہمیں کبھی نہیں ملے گا، اور اگر ہم اسی طرح سے بھینس کو جا کر ہم بکر منڈی میں جا کر تلاش کریں تو شاید ہمیں نہیں ملے گی، اور بھینس بکر منڈی میں جا کر ہم بکرے کو تلاش کریں ہمیں نہیں ملے گا۔ ہر جگہ کی ایک جگہ ہے، ہر جگہ ایک جگہ جا کر وہ چیز ملے گی، اگر ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں ملے گی۔ اگر ہم سکون دنیا داری میں تلاش کریں گے، اگر سکون چمراہٹ میں کریں گے، اگر سکون MBA میں کریں گے، اگر سکون چیئرمینی میں کریں گے، اگر سکون کو تلاش MNA میں کریں گے، اگر سکون کو تلاش وزارت میں کریں گے، اگر سکون کو تلاش صدارت میں کریں گے، اگر سکون کو تلاش اپنی نسل کی زیادتی میں کریں گے، اگر سکون کو تلاش ہم اچھی زمین میں کریں گے، اگر سکون کو تلاش اپنی جیب میں جو پڑے ہوئے مال ہے اس میں کریں گے، اگر سکون کو تلاش سواری میں کریں گے، گاڑی میں کریں گے اور موٹر سائیکل میں کریں گے، تو اللہ کی قسم ان چیزوں میں سکون اللہ کے بغیر کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ ہر سکون ہے ان چیزوں میں جب تمہیں اللہ کی محبت ملے، جب تمہیں اللہ کی معافی ملے۔ میرے بھائیو، یہ آنکھ ہے، آنکھ، اس آنکھ کے اندر پانی ہے، اور اگر اسی آنکھ کے اندر دوسرا پانی ڈال دے تو یہ آنکھ اس کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ جب اس کا اپنا پانی ہے اس آنکھ کے اندر، وہی پانی آنکھ برداشت کرے گی جو اس کے مناسب ہے، جب دوسرا ڈالیں گے کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ ایک عورت اپنے گھر کے اندر ہے اور سکون کے اندر ہے، سامنے باپ ہے کیونکہ وہ عورت کے مناسب ہے، اگر بھائی ہے وہ عورت کے مناسب ہے، اگر بیٹا ہے وہ عورت کے مناسب ہے، اگر خامد ہے عورت کے مناسب ہے، عورت باپ بیٹے خامد بھائی کی موجودگی میں سکون تلاش کرے گی، لیکن اگر غیر محرم آدمی گھر میں آ گیا اس عورت کے جسم میں سکون نہیں ہے، وہ بے سکونی کے لفظ کرتے گی، گھر بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، لیکن ایک ایسا آدمی آ گیا جو اس عورت کے مناسب نہیں جس کی وجہ سے عورت پریشان ہے۔ اسی طرح سے یہ جسم ہے، اس جسم کو اللہ نے اپنی محبت
محبت کے لیے بنایا. اس جسم کو اللہ نے اپنی جو ہے عبادت کے لیے بنایا. اس جسم کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے بنایا. اس جسم کو اللہ نے اپنی تابعداری کے لیے بنایا. اس جسم کو اللہ نے اپنا حکم ماننے کے لیے بنایا. اس جسم کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان اپنے رب کو راضی کرے. اس جسم کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو. اس جسم کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان اللہ کے لیے جیے, اللہ کے لیے مرے. لیکن جب اس جسم سے اللہ کے علاوہ کام مانگے تو میرے بھائیوں اس جسم کے اندر سکون نہیں آ سکتا, کبھی نہیں آ سکتا. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیش عبد الدراہم والدینار والقطیفۃ الخمیسۃ. آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے جو پیسوں کا غلام ہے, ہلاک ہو جائے جو کپڑوں کا غلام ہے, تباہ و برباد ہو جائے جو دنیا کا غلام ہے. کیسے؟ فرمایا کہ اگر ان اعطا رضی وان لم یعطی لم یرضى, کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو لوگ مطلب دے دے تو کہتے واہ واہ کیا بندے اچھے ہیں. اگر کوئی پیسے دے دے, تھوڑی سی خدمت کر دے یا کپڑے دے دے لے کر, کہتے ہیں اس جیسا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اگر نہ دے تو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا عجیب ہے, یہ بڑا کنجوس ہے, یہ ایسا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ یہ پیسوں کے بندے ہیں اور حضور نے دعا دی کہ اللہ سے لوگوں کو تباہ برباد کرے. یہ کیا رشتہ ہے اس دنیا میں؟ ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی تم سے کوئی چیز مانگنے آیا, کوئی چیز سواری تمہاری مانگنے آیا, تم نے اس کو 100 دفعہ دے دی اور ایک دفعہ معذور تعلیم اور 100 دفعہ والی بھول جائے گا, ایک دفعہ والی لے کر تم سے ناراضگی کا اظہار کر دے. ایک آدمی سے تم نے 20 دفعہ قرض لیا اور وہ دیتا رہا, اور ایک دن اس نے معذرت کر دی کہ یار میرے حالات میں ٹھیک, میں نہیں دے سکتا, اور وہ 20 دفعہ کہیں اس نے تمہیں قرض دیا, تم وہ بھول جائے گا, اور ایک دفعہ کا جو نہیں دیا اس کی وجہ سے وہ تم سے ناراض نہیں کرتے. ایسے آدمی کو میرا رب نہیں پسند کرتا. مطلبی اور خود غرض اور دنیا پرست, لالچی اور مال کا جو حوث رکھنے والا شخص اللہ کو کسی حالت کے اندر پسند نہیں کرتا. اللہ مالک کے ہاں وہ بالکل بھی کسی قابل نہیں. اب سکون کیا ہے میرے بھائی؟ ایک عالم, بہت بڑے عالم ہیں, وہ حدیث تو بڑی کتابوں کے اندر آتی ہے, بخاری کے اندر بھی, مسلم کے اندر بھی. انہوں نے کتاب لکھی سکون, دل کو سکون کیسے ملے گا, جسم کو سکون کیسے ملے گا. پھر انہوں نے ایک حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت بلال کو کہوں کہ وہ آذان پڑھے, وہ آذان پڑھے. پھر میں صحابہ کو کہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لائیں, لکڑیاں جمع کر کے لائیں. ایک صحابی اذان پڑھے, پھر وہ لکڑیاں جمع کر کے ہم رکھ لیں, اور پھر میں ایک صحابی کو کہوں کہ تو نماز پڑھا, پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے, اور پھر میں ان لکڑیوں کو لے جا کر میں ان گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں جن گھروں کے مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. یہ مسلم کے اندر حدیث ہے, بخاری کے اندر ہے, مشکات کے اندر ہے, ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ میں ان گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں. انہوں نے کہا کہ دوستو یاد رکھنا بے نمازیوں, تم 20 گاڑیاں رکھ لو اپنے پاس, 20 گاڑیاں رکھ لو, اور آدھے پاکستان کی پراپرٹی تمہارے نام لگ جائے, آدھے پاکستان کی پراپرٹی تمہارے نام لگ جائے, اربوں روپے کہ تم مالک ہو جاؤ, اور تم نماز نہ پڑھو, اللہ کی قسم رات کو تمہیں سکون والی نیند نہیں آئے گی, دن تمہارا سکون والا نہیں گزرے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بے نمازی آدمی سکون والی زندگی گزارے. وہ جھوٹ بولتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون ہے.
میرے نبی نے اس کو بتلا دی کہ بے نمازی آدمی کی زندگی سے اللہ سکون نکال دیتا. وہ کبھی نہ کبھی ایسی الجھن کے اندر ضرور پھنسا ہوا جو اس کو اندر اندر سے کھا رہی ہے. اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اگر دنیا کی تھوڑی بہت شان و شوکت اس کی نظر آ رہی ہے، تو وہ بطور نام کے ہے، حقیقت اندر سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ شخص نہ اس کو اپنے گھر میں سکون ہوگا، نہ اس کو اپنے کاروبار میں سکون ہوگا، نہ اپنی بزنس میں سکون ہوگا، نہ اس کو رات کی نیند میں سکون ہوگا، نہ صبح کے اٹھنے میں سکون ہوگا، اور نہ اس کو چلنے میں نہ پھرنے میں اس کی زندگی سے اللہ سکون نکال دیتا ہے. اور یہ میرے نبی کی بدوا ہے بے نمازی کے لیے. اب بتاؤ ہم کہاں سے سکون تلاش کریں؟ ایک آدمی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. لکھنے والے نے لکھا کہ ایمان تو اتنا ہے کہ تمہیں مسجد میں نہ لا سکا اور دعوے جنت میں جانے کے. کتنی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، لیکن بدبختی کا ہم اس سے دور ہیں. میرے بھائیو، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگاؤ، اپنی محبت اللہ کے ساتھ لگاؤ. ایک واقعہ میں نے 2 کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا، 2 کتابوں میں. امریکہ کے شہر واشنگٹن کا یہ واقعہ ہے. بہت بڑے عالم ہیں کراچی کے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا. کہنے لگے کہ میں بیرون گیا جماعت کے ساتھ وقت لگانے کے لیے. وہاں ہمیں ایک مسجد میں جگہ ملی، ہم وہاں ٹھہرے. رات کو 3 دن ہم نے اس مسجد میں ٹھہرنا تھا، رکے. تو کہتے ہیں کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی. ہمارے ساتھ وہ عالم تھے، حافظ تھے، لیکن مجھے انگلش نہیں آتی تھی. کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ کے سارے فارغ تھا، ہم وہاں جاتے. وہاں جا کر ہم لوگوں کو تلاش کرتے اور جا کر ان کو دعوت دیتے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور بڑے بڑے عالم انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے، کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میرے ساتھی یہ انگلش بولنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم گیسٹ کر کے آتے ہیں، لوگوں کو لے کر آتے ہیں نماز کے لیے، تو یہاں بیٹھ پارک کے لیے. کہتے ہیں ایک بینچ لگا ہوا تھا، میں کہتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، مجھے نیند آ گیا. بس سکون سے سویا 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 سویا. کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں میں ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے کہ یہ میں 2-2.5 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں تو کتنی سکون کی نیند سو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آتی. میرے پاس بہترین کوٹھیاں ہیں، مال بہت زیادہ ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں رات کو سوتا نہیں اور میں گولیاں کھا کر سوتا ہوں. تم مجھے بتاؤ تم کون سی گولی کھاتے ہو؟ کہتے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو میری نہیں آ رہی تھی. اتنے میں ساتھی انگلش بولنے والے جو آگے انہوں نے ترجمہ کیا تو کہنے لگے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہم اس کو مسجد میں لے، وہی جو ہم کھاتے تھے کھانا اس کو تھوڑا سا کھلایا. بیان شروع کیا، ایک ساتھی نے اللہ اللہ کی تعریف کی، اس کو نیند آنے لگی. ہم نے اس کو تکیہ دیا اور وہ سویا سویا رہا. جب بیدار ہوا تو کہنے لگے، وہ کہنے لگا، میں نے انگلش میں وہ کہنے لگا کہ اس طرح کی سکون والی نیند مجھے کبھی زندگی میں نہیں آئی. کیا کرتے ہو تم؟ کہتے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سکون ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے. کہتے اس نے بغیر سوچے سمجھے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا. میرے بھائیو، ہم کہاں سکون تلاش کرتے؟ کیا ایک آدمی پریشانی میں آ کر سگریٹ پینا شروع کر دے سکون مل جائے گا؟ کیا ایک آدمی پریشانی میں آ کر شراب پینا شروع کر دے سکون مل جائے گا؟ کہ ایک آدمی رزق کی تنگی میں آ کر صوبائی کاروبار شروع کر دے کیا اس کی زندگی میں سکون مل جائے گا؟ کیا ایک آدمی جناب والا اس کے پاس کوئی تھوڑا بہت مال کم ہوا اور وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے کیا اس کو سکون مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بڑی ایمان کھا لو اس حدیث کو پڑھ کر. کہاں میری امت کے لوگوں
اے میری امت کے لوگوں سنو، اگر اللہ تمہیں ایسا جسم دے دے کہ اس جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، اللہ تمہیں رہنے کی چھت دے دے کہ تم اس میں سکون سے رہ سکو، اللہ تمہیں صبح شام کا کھانا دے دے، گویا کہ تمہیں اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہ دی، کیوں نہ شکریہ کرتے اللہ کی؟ تو میرے بھائیوں، سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت میں رکھا ہے، سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی فکر میں رکھا ہے۔ آخری بات سنا کر بطور وصیت کے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مجاہد تھے، شام کے علاقے کا محاصرہ کیا، چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، وہاں کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے اپنے سردار بھیجا کہ جاؤ تم ان کو سمجھاؤ اور کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکال کر لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے بڑے کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان کے پاس آیا، ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں اس علاقے کا بڑا ہوں۔ کہا کرو جناب۔ کہا کہ شیشی میں کیا ہے؟ کہا کہ وہ زہر ہے، میں نے سوچا کہ اگر میرے مذاکرات تمہارے ساتھ کامیاب نہ ہوئے تو میں یہ زہر پی کر مر جاؤں تاکہ واپس ناکام ہو کر اپنی قوم میں نہ جاؤں۔ اس طرح کے سردار ہوتے ہیں، ایسے چودھری ہوتے ہیں اپنی قوم کے خاندانوں میں کہ جو اپنی قوم کے فیصلے کریں، نہ کہ قوم میں اپن بڑھائیں۔ انتا ماشاءاللہ بہنپورا منرانے چھوٹ پڑتے دینے پڑے، شام میں کوئی کھانا کھاتا تجھے پھر کھانے لگے تجھے کو کھانا کھا رہے، پیشمان سراڑی ایسے کرتے اور لوگ ایسے بے وقوفے کو سوچتے نہیں۔ میں خود دیکھا ہے لوگ آتے ہیں کہیں ٹینشن ہے نہیں، سارجی ایسی ایف آئی آر کروانی تھی، یاد رکھیں گا پہلے دودھ پیا میں لڑائی خلاف کرتا ہوں، کھا پی لیا اور واپس بہتر تجھے تجھے پڑا رہنا، تو ٹینشن نہ لگی تر نہ رہنا۔ بڑے دور تک لاہور کے تعلق نے وزیر اعلیٰ نے پر بات دور نہیں، لڑائی کے لیے انہی جگہ لے اے میری ہے اور میری ہے، سیدھی دیوار بھی رکھتے ہیں جو ایک کخ نہ رہ جائے۔ وجہ کیا بے دینی ہے، وجہ کیا اللہ کی محبت نکل گئی جس کی وجہ کیا دنیا کے اندر تھکے کھا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ مال کے ذریعے دیا کہ انجوائے کرو، مزے کرو، اور ہم نے اسی مال کی وجہ سے دنیا میں لڑائی جھگڑا، نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون، نماز پڑھتے نہیں شاید سکون نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زہر ہے، تم کہتے ہیں تو زہر مارتا ہے، میں کہتا ہوں زہر نہیں مارتا۔ کہنے لگے کہ اگر یہ شیشی میں تمہارے سامنے پی جاؤں پھر؟ کہا کہ سوال ہی نہیں کرنا ہوتا کہ بندہ بچ جائے۔ انہوں نے شیشی پکڑی، ڈھکن کھولا اور یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پیتا ہوں کہ جس کا نام زمین و آسمان میں ہے اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس کے حکم کے بغیر، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ شیشی پی اور ڈکار لیا، اب شیشی نے کچھ بھی نہیں کیا اور آدمی بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، اور جب ہوش آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل۔ اپنا تعلق، اپنی محبت اپنے رب سے لگاؤ۔ اگر اس جسم کے اندر، اس ڈھانچے کے اندر، دوستو یاد رکھنا، اس ڈھانچے کے اندر اولاد ہے تو مال بھی پیدا دے گا، کار بھی پیدا دے گی، کوٹھی بھی پیدا دے گی، اور دنیا کی ہر چیز تمہیں نفع دے گی۔ اگر اس ڈھانچے سے، اس جسم سے اللہ نکل گیا تو ساری دنیا کی سرداری مل جائے گی لیکن سکون نہیں مل سکتا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں